یا پھر ٹھیک ہے ہم پھر اپنا بدلہ لیں گے، کھڑیں گے، میں آخری قطرے تک اپنا بدلہ لوں گا، میں غیرت مند ہوں، میں نہیں، میرا بیٹا لے گا، میرا خاندان لے گا، مجھے انہوں نے مار دیا، مگر میرا اللہ شاہد ہے کہ میں کبھی یہ دوسری بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی پہ تہمت لگائیں. جب مجھے اللہ نے عزت دی اور میں جدوجہد کر کے محنت کر کے وقت کے بے غیرت اور فرعونوں اور پاکستان کے جو بڑے بڑے دشمن حرام خور ہیں میں ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کرتا ہوں اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے یہ بے غیرتی کر رہے ہیں. اچھا دستی صاحب، آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں گے، بتائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ تھا، کیسے ہوا، اور اس کے ابھی آپ کی فیملی اور آپ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہیں، کیا گزر رہی ہے؟ بھائی میں نے گزارش ہے، سارا مسئلہ تو وہی ہے کہ جو عمران خان کا ہے جی اور اسی مسئلے پہ جو ہے نا یہ ہمارے پیچھے ہیں کہ آپ عمران خان کے سپورٹ کر رہے ہو، کیوں کھڑے ہو اس کے ساتھ. اصل تو حقیقت یہ ہے 9 مہینے سے میں در بدر رہا ہوں. فیملی پہ انہوں نے پہلے 2-3 دفعہ چھاپے مارے. میری فیملی کا تعلق پشاور سے ہے. وہ 4 ماہ کچھ 4.5 ماہ پشاور رہیں، پھر ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم سے جو ہے نا وہ ادھر آئیں، گھر آئیں. اب صورتحال یہ تھی، میرے اوپر میں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، میرے اوپر ایک تھانہ صدر مظفر گڑھ کا ایک کیس بنایا انہوں نے، اس میں اشتہاری ہے، ایسے من گھڑت کیس تھا. میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے جو ہے نا 26 دسمبر کو میں نے حفاظتی ضمانت کرائی جو پروٹیکٹیو بیل ہے. اس کے بعد میں اسی سیم ڈے میں نے سیشن کورٹ مظفر گڑھ سے بھی عبوری ضمانت لے لی 9 جنوری تک. اب میرے پاس ضمانت بھی تھی، وہ کاغذات کیونکہ اشتہاری والا مشروع ختم ہو گیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو ہے نا 29 کی رات ہماری جو سیکورٹی تھی اس کو لیتے لیتے لاسٹ ڈیٹ جو 30 تھی اس تک لے گئے. پھر 29 کی رات ہمارے جو تجویز تائید کنندوں کے گھروں میں چھاپے مارے، ان کی فیملی کو ہراساں کیا اور بڑا مسائل پیدا ہوئے. اس کے بعد بھی میں نے کہا یار باز آ جائیں گے، پتہ تو ہمیں تھا یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جو الیکشن کرا رہے ہیں بھومی حرکتیں ان کی. اس کے ساتھ میرے جو امیدوار صوبائی اسمبلی ہیں ایک راشد کھلونگ صاحب ہے، اس کے گھر پھر اس کے بھائی کو رات کو اٹھا کے لے کے دوسرے دن بات دیا. اب یہ تھا کہ جو ہے نا ان کا پلان تھا ہمیں اغوا کرنے کا، کیونکہ کاغذات نامزدگی میرے بھی اور میری وائف کے بھی انہوں نے مسترد کیے. اور بڑی بے شرمی بات تھی کہ اس کو ریٹرننگ افیسر میری وائف کو کہتا ہے جی آپ کا بڑا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا کاغذات نامزدگی آپ پہ مسترد ہے. انتہائی منشی ٹائپ انہوں نے وہاں افیسر بٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ تھا کہ اب میری ضمانت بھی ہے، میں ان کو مطلوب بھی نہیں ہوں، مگر آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں قانون ہی ہے ایک دہشت گردوں کا، بدماشوں کا، گنڈوں کا ایک بہت بڑا خوفناک ایک خونی نظام چل رہا ہے. نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ آئین کو، جو نکلتے ہیں اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. تو رات کو جو ہے نا یہ 1 بجے میرے گھر داخل ہوئے اور اس میں ISI کے لوگ تھے، CTD کے لوگ تھے، IB کے لوگ تھے، پولیس تھی، ڈیرہ غازی خان سے وہاں سے ان کی جو ہے نا یہ ٹیم داخل ہوئی اور 200 کے قریب یہ لوگ تھے اور مکمل انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوتے دہشت گردوں کی طرح یہ داخل ہوئے، دروازے توڑے، توڑ پھوڑ کی. اور ایک افیسر جو تھا وہ اپنے آپ کو ISI کا میجر فاضل کہہ رہا تھا، گن پوائنٹ پہ اس نے پسٹل جو ہے نا وہ رکھ دیا، وائف کے اس پہ رکھ دیا. 10 ماہ کے بچے کو اٹھایا، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. غلطی اس کی کہ اس نے ایک جگہ پہ ویڈیو بنا رہی اور ایک اہلکار نے دیکھ لیا. پھر یہ بغیرتی پہ آ گئے، اس کے پھر بال پکڑے، گھسیٹا، کپڑے کھینچ لیے، ہر طرح کا تشدد کیا، گھسیٹ کے اس کے لے گئے اور انتہائی بغیرتی کا مظاہرہ کیا، برہنہ کیا. مثلا بھائی جی کیا باقی بچ کے، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں، میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. 2.5 گھنٹے انہوں نے جو ہے نا بغیرتی کا مظاہرہ کیا اور 10-12-20 گاڑیاں تھیں ان کے پاس، ریڈ فورس کی گاڑیاں تھیں. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، میں آپ کے نمبر پہ بھیج دوں گا. ابھی وہاں کسی گلی میں دوست نے وہ بنائی ہے، میرے تو وہاں کیمرے شیمرے تھے سارے، کیونکہ میرا وہاں ظفر کالونی ہے، مظفر گڑھ جھنگ روڈ مظفر گڑھ میں کرائے کا آفس ہے، وہاں بیگم بھی رہتی ہے اور میں پھر ایک دوست کے گھر تھا. اور یہ تقریباً 4 بجے لوٹ مار کر کے یہ درندے گئے. اور وہ چھوٹا ایک سالہ تھا 7 سال کا، اس کو بھی گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا، اس کو بھی بڑا مارا. بتاؤ جی کدھر ہے، ہم نے ہر صورت اس کو اٹھانا ہے. پلان یہ تھا کہ مجھے یہ اغوا کر رہے تھے اور وائف کو بھی پھر ساتھ لے جاتے، میں نہیں ملا. اور نہ کیونکہ آگے میں نے اپیل کرنی تھی ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، جو انہوں نے ہمارے کاغذات نامزد مسترد کیے، تو یہ اغوا کر کے مجھے لے جاتے چھپاتے. جو بھی ٹارچر سے رکھے انہوں نے وہاں ڈی خان میں ایک بہت بڑا خوفناک انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے مال، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ان سے. تو ان کے بعد پھر بعد میں چھوڑ دینا تھا. اس وقت جب یہ کاغذات اپیلیں شبیلیں ختم ہو جاتی، نشان الارٹ ہوتے، نہ چھوڑتے. ان کی جو ہے نا دستی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ سے جس قدر فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے آپ سے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ،
ہم نے ابھی تک اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی تھی، یا ابھی جو موجودہ تاریخ چل رہی ہے اس کے اندر تو نہیں دیکھی تھی کہ گھر والوں کی، عورتوں کی عزت کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ کیا آپ کے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کوئی جاگیردار نہیں ہیں، ایک عام آدمی سے آپ 4 دفعہ MNA بنے، اور یہ وجہ ہے؟ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی جاگیردار ہوتے یا کوئی فیکٹریز کے مالک ہوتے تو آپ کے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا، یا صرف اور صرف اس وجہ سے وہ کیا گیا؟ بات وہی ہے کہ سارے جاگیردار فیوڈل جو ہے نا ان کے ایجنٹس ہیں، ان اسٹیبلشمنٹ کے انہیں پالتو کتے رکھے ہوئے ہیں، اور ان فرعونوں کو میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، میں نے یہاں غریبوں مزدوروں کے لیے، عورتوں بچوں کے لیے فری بسیں چلائی ہیں، یونیورسٹی کے لیے یہاں کام کیا ہے، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے ہر فورم پہ۔ آپ دیکھیں کہ جتنے فیوڈل تھے، جاگیردار تھے، وہ عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں اس مشکل گھڑی میں گیا کہ ایک مرد مجاہد جو ہے نا 24-25 کروڑ عوام کے لیے، ملک کے لیے جیل میں پڑا ہے، اور میں نے اپنے ایمان اور ضمیر کا حصہ سمجھا۔ جتنے مافیاز تھے جو ان کے تھے وہ سارے ان کے، آپ ان کو تکلیف ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہے، باقی سب ہم جو ہے نا جو صاحب اس سب کے باوجود آپ ڈر گئے ہیں؟ آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں گے یا آپ کا کیا پولیٹیکل سٹانس ہوگا؟ دیکھو جی، بات ہے کہ میرا تو خون کا آخری قطرہ بھی حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میرے تر ظلم اور بےغیرتی ہو، اتنا ظلم کریں پھر میں چھوڑ جاؤں، میں تو پھر میرے سے کوئی بڑا بےغیرت نہیں ہے کہ میں اتنے ظلم بھی سہوں، میں اپنی عزت بھی گنواؤں، میرے لوگوں پہ، میرے پہلے بھی لوگوں پہ، میرے 250-300 دوستوں کو اٹھایا، بھائیوں کو اٹھایا، بھتیجوں کو اٹھایا، ان کو بڑا تشدد کا نشان بنایا۔ میرے دوستوں کو کوئی گھر نہیں بچا جائے انہوں نے چھاپے نہیں مارے۔ رات کی طریقی میں آتے ہیں، ساری رات یہ لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر صبح جیسے کتا جا کے اور سور حرام وہ خنزیر جا کے سوتا ہے، پھر یہ سوتے ہیں، پھر یہ 2-3 بجے اٹھتے ہیں، پھر یہ پلان کے کرتے ہیں۔ ان کو فل پولیس کی سپورٹ ہے، پیچھے پولیس کھڑی ہوتی ہے، آگے جا کے ان کی گاڑیاں، اور یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، حق کے لیے، حق کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خان صاحب کے لیے جان حاضر ہے کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے وہ جیل میں، اسلام کو وہ تو دستی صاحب آپ اس فسطائیت کا مقابلہ کیسے کریں گے اگر مزید یہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کے علاقے کے لوگ کیا آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس سب معاملے میں؟ جی، لوگ خوفزدہ ہیں۔ ہمارا وسیب تو پہلے بھی غلام ہے، سرداروں وڈیروں کا تھانہ کلچر ہے، اور وہ بیچارے نہیں کر سکتے۔ سرائکی وسیب تو پہلے بھی ڈرتا ہے، اور 12 جہاں ظلم ہو پھر ہر آدمی تو یہ آواز نہیں اٹھا سکا۔ میں آواز اٹھا رہا ہوں، میں پورے وسیب کو، پوری پاکستانی قوم کو پوری پیغام ہے جو کچھ ہوا ہے۔ میں برقرار آدمی ہوں، میں نے ہمیشہ لوگوں کی چار دیواری کے تقدس کا خیال کر، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، 12 نہ آئے۔ اچھا، آپ کے مخالفین کی جانب سے اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دستی صاحب جو ہیں وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بات ہے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا، تو ان کی ماں بہن کی اگر یہ حالت ہوتی اور میں ایسی بات کرتا تو یہ ان کو کیا تکلیف ہوتی؟ یہ بے ضمیر اور بغیرت اور جو ان کے کتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں پاکستانی ہوں اور میں ورکر آدمی ہوں، میں کہتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب انکوائری کرے اور مجھے موقع پہ گولی مار دے۔ میں خوددار غیرت مند آدمی ہوں۔ یہ جو بغیرت ہیں، یہ حرام خور ہیں، جو ان کے دلے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ظلم بھی کرتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو ایک عرصے سے یہ بغیرت کر رہے ہیں۔ دستی صاحب، ان لوگوں کو اور قوم کو ایک آخری پیغام کیا دیں گے آپ اس سب فسطائیت کے باوجود؟ قوم کو پیغام ہے کہ یہ صرف میری عزت نہیں، پوری پاکستانی قوم کی عزت ہے، اور میری لڑائی ایک غیرت مند لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونے کی مجھے سزا مل رہی ہے، پاکستانی ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ تو قوم اپنے مستقبل کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اس ملک کی عزت کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ورنہ ایک ایک ہو کر سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ آج بیٹھے رہیں گے، آج میرے ساتھ ہے اور اس کا مذاق کی، تو آپ دیکھیں کہ جو فرعون ہے، یزید ہے، ظالم ہے، ان کی حکومتیں ہیں، ان کے آگے کوئی آگو نہیں بول سکتا، اور حق سچ کہنے والوں کو برا کہا جاتا ہے، الٹا ان کے اوپر الزامات لگا رہتے ہیں۔ تو کیونکہ بے غیرت مافیا ہے، اگر یہ قوم سوئی رہی تو ایسے جو قوم پہلے ذلیل و رسوا ہو چکی ہے یہی ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف ایک چور ڈاکو پاکستان کے لٹیرے بدماشوں کو، نواز شریف گینگ کو قوم پہ جبری مسلط کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بیچ کے نکل جائیں، اور مافیا ہے۔ تو پھر یہ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ کیوں ڈرامہ کریں؟ بے غیرت قوم کے اربوں خربوں کیوں ظاہر کریں؟ چور کو بغیر نوٹیفیکیشن بٹھا دے، کیونکہ اس وقت ملک میں خون ہے اور بدماشی ہے، اور کوئی قانون نامی چیز نہیں ہے۔ اٹھا لو، نہ ججوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو، نہ قانون کو۔ ایک خوفناک خونی مارشل آئے، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے، خدا کے واسطے مجھے انصاف دیں، ہمیں ملک بدر کر دیں،
یا پھر ٹھیک ہے ہم پھر اپنا بدلہ لیں گے، کھڑیں گے، میں آخری قطرے تک اپنا بدلہ لوں گا، میں غیرت مند ہوں، میں نہیں، میرا بیٹا لے گا، میرا خاندان لے گا، مجھے انہوں نے مار دیا، مگر میرا اللہ شاہد ہے کہ میں کبھی یہ دوسری بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی پہ تہمت لگائیں. جب مجھے اللہ نے عزت دی اور میں جدوجہد کر کے محنت کر کے وقت کے بغیرت اور فرعونوں اور پاکستان کے جو بڑے بڑے دشمن حرام خور ہیں میں ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کرتا ہوں اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے یہ بغیرتی کر رہے ہیں. سارا پاکستانی قوم دیکھے، سمجھے، سوچے، اس ملک کے لیے نکلے، نہ نکلی تو تباہی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ یہ تو اس ملک کا نام و نشان مٹانے کے لیے یہ بے غیرت تلے ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. یقین مارو میرے کیا حسرات، میں تو رات دو مر جاتا. میرے دوستوں نے باہر تالے لگا دیے جو میں نے حال رات سنے جو کچھ ہوا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کسی میں کہتا ہوں درندہ بھیڑیا بھی ایسی نہیں کر سکتا. یہ جو بغیر رہتا ہے نسل ہیں، ان کا کوئی نسل، ان کا کوئی خان، کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون، یہ انسانیت کے نسور اور حرامی ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس سے میرا